اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ 13 منٹ ہو گئے ہیں، 20 منٹ دورانیہ ہم اس کا رکھیں گے، 35 یا 40 منٹ تک جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ جو مضمون ہم نے شروع کیا تقویٰ کا، وہ اس میں بتمام و کمال آپ کو نظر آئے گا۔ کیسے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشتری، خرید لی ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے۔ ان سے کیا چیز خرید لی؟ ان کی جان بھی خرید لی، ان کی مال بھی خرید لی۔ تقویٰ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کے جو غیب میں ہے اس کو اپنی جان اور مال بیچ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا، وہ مما رزقناہم ینفقون، سارا جان اور مال اسی کو دے دیں۔ سودا کر لیے، ساری اس کو دے دیں، ٹوٹل، اپنے پاس کچھ بھی بچا کے نہ رکھیں۔ پھر یہ جو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اے نبی، جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے تمہاری جان اور مال خرید لی، اور یہ وعدہ صرف قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اس پر بھی ایمان لائیں گے وہ لوگ جو اللہ کو اپنی جان بیچ دیں گے، تورات پر بھی ایمان لائیں گے، انجیل پر بھی ایمان لائیں گے۔ اور کس کے بدلے خریدی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت میں جنت ملے گی۔ 4 کے 4 پوائنٹ سارے کے سارے اس کے اندر، اس کام کے اندر آگے۔ 5واں عبادت ہے نماز قائم کرنا۔ ایسے لوگ جو اللہ کی یہ 4 باتیں مانیں گے وہ نماز بھی قائم کریں گے۔ تو پورے کا پورا تقویٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کی 5 کی 5 شرائط یہاں موجود ہیں، اگر ہم یہ کام کر گزرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ سارے لوگ مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ وہ سارے لوگ کون سے نہیں مانتے؟ 90-95% اللہ کی اس بات پہ نہیں آتے۔ وہ اپنی جان اللہ کو نہیں بیچتے، وہ اپنا مال اللہ کو نہیں بیچتے۔ اللہ سچا خریدار ہے اور بہت ہی اعلیٰ اس کی قیمت دینے والا ہے، لیکن بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کم ہونے کی وجہ سے، اللہ کی بات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اللہ کو نہیں بیچتے۔ لیکن یہ جان پاس رکھے ہوئے تو کسی کام کی نہیں، بیچنا تو ہے اس کو، اسی کو بیچ کے مال کمانا ہے، اسی کو بیچ کے دنیا کمانی ہے، اسی کو بیچ کے جنت کمانی ہے۔ تو کیا کریں؟ اور بہت سارے خریدار بھی میدان میں آ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگلا جہان ہے بھی نہیں بھی۔ وہی بات کہ الذین یؤمنون بالغیب، اگلا جہان تو غیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ بھی غیب میں ہے۔ چھوڑو غیب کی باتیں، آؤ تمہیں حاضر کی بات بتائیں۔ تم مجھے بیچ دو، میں تمہیں وہ اسکیم بتاتا ہوں، تمہیں ادھر ہی مل جائے گا، اگلے جہان جانے کی ضرورت ہی نہیں۔
بندہ کہتا ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ نقد سودا ہو گیا، تو بندہ نقد سودا کرتا ہے۔ 95% لوگ یا 99% لوگ نقد سودے والوں کو بھیج دیتے ہیں، اللہ کو نہیں بھیجتے۔ یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے تو خرید لیا، لیکن خریدنے کے لیے دونوں پارٹیوں کا راضی ہونا ضروری ہے نا۔ اللہ نے تو اپنا سودا دے دیا، بھائی میں خرید لیتا ہوں، تمہیں جنت چاہیے، ملے گی ادھر نہیں جنت بنانی، بڑا سا فارم ہاؤس بنایا، اس میں نہریں بہتی ہیں اور درخت لگے ہوئے ہیں، اور نہیں یہاں والی نہیں چلے گی، وہ جو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ ملے گی، وہ ادھر ملے گی۔ تو اللہ تو اس کا سودا تو اس کی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی، وہ موجود ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے سودا نہیں کرتے۔ اب دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا سودے میں، ایک آفر کرے، دوسرا آفر کو قبول کرے تو تب ہے نا۔ اللہ نے تو آفر کر دی، ہم نے قبول ہی نہیں کی، تو سودا نہیں ہوا نا۔ تو کدھر گیا ہمارا تقویٰ؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، یہ کہہ کر کہ بھائی تمہارے لیے جنت ہوگی۔ جنت بہت بڑی قیمت ہے اس جان اور مال کی۔ لوگ تو دنیا کے تھوڑے سے سرمایے کے لیے اس کو کھپا دیتے ہیں، ذرا سا جھگڑا ہو تو گولی مار کے ختم کر دیتے ہیں ہم اس جان کو۔ جنت بہت بڑی قیمت ہے، اگر اس جان و مال کے بدلے مل جائے تو اللہ تعالیٰ آفر کرتے ہیں کہ مومنوں سے۔ اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ مومنوں سے، ایمان والا ہی کرے گا یہ سودا، جو نہیں کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا نہ ہونے، جو ایمان والا نہیں ہے اس سے اللہ کا سودا بھی نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا مومنوں سے میرا سودا ہے۔ تو یہ کہ ان کو جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اب آئی سخت بات، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہم نے اللہ کو کہا اللہ یہ جان اور مال تیرا، تو کیا اس کو گھر پہ سنبھال کے بیٹھ جائیں بستر پہ آرام سے کھاتے پیتے رہیں؟ اللہ نے کیا کرنا ہے میری اس جان مال کا؟ اللہ نے کہا تم نے جنگ کرنی۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جان اور مال اب تمہاری نہیں رہی، اب میری ہے، تو تم یہ کرو نا کہ تم جنگ میں چلے جاؤ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ اچھا یہاں یجاہدون نہیں آیا، یجاہدون آئے نا تو ہم تھوڑا سا اس میں کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں، جہاد مہن نفس کرتے ہیں، جہاد باللسان کرتے ہیں، جہاد بالقلم کرتے ہیں، تو ہم اس میں سے گنجائشیں نکال لیتے ہیں۔ یہاں ڈائریکٹ قتال کا لفظ آ گیا تاکہ کوئی اس میں سے کوئی گنجائش نہ نکال سکے۔ وَيُقَاتِلُونَ، اور وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَيَقْتُلُونَ، تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے۔ اگر تم اس ٹریک پہ آؤ نا، یہ لائن لے لو اگر، تو کم از کم درجے میں یہ بات، یہ وعدہ سچا ہے، یہ راستہ سچا ہے۔ تمہیں اچھا لگے نہ لگے، ڈر لگے، خفیہ جاؤ تم، جو بھی ہو، لیکن راستہ یہ سچا ہے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، آج کا وعدہ نہیں ہے، جب سے کتابیں نازل ہوئیں تورات میں بھی یہ وعدہ اسی طرح کیا گیا، انجیل میں بھی یہ وعدہ اسی طرح کیا گیا، اور قرآن مجید میں بھی یہ وعدہ اسی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نمائندے بنے، جن کے پاس بھی آسمانی کتابیں آئیں، اللہ نے اس بیس پر یا اس شرط پر ان سے ان کے جان و مال خریدے۔ کسی نے بیچے نہیں بیچے، وہ فائدے میں رہا نقصان میں رہا، اللہ نے اپنا یہ سودا سب کے سامنے رکھا، تو رات میں بھی رکھا، انجیل میں بھی رکھا، اور قرآن میں بھی رکھا، اور اس کے اوپر فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو کبھی کوئی ایسا دیکھا ہے جو اللہ سے زیادہ بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى،
کون ہے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا؟ بعہدہ، اپنے عہد کو، من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، انسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور ہستی بھی نہیں کر سکتی، کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ عزیز ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، وہ جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا بھی، پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا تو پھر وعدہ پکا ہے، سمجھو گارنٹیڈ، پتھر پہ لکیر، یہ وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہے گا۔ فاستبشروا، اتنی تمہیں گارنٹیاں دے دی گئی ہیں، فاستبشروا، تو پھر جن لوگوں نے یہ وعدہ کر لیا وہ خوشیاں مناؤ، پھر تو تمہیں جشن منانا چاہیے۔ فاستبشروا، پھر خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، وہ جو اللہ سے تم نے سودا کر لیا تو پھر خوشی مناؤ، پھر تو مسئلہ ہی تمہارا حل ہو گیا۔ پھر تو مارے مارے پھرنا، اس جان کو کدھر لگاؤں، کدھر لٹاؤں، کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے تو وعدہ اپنا سودا رکھ دیا تمہارے سامنے، اگر تم نے کر دیا، فاستبشروا، خوشیاں منائیں وہ لوگ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جنہوں نے اللہ سے یہ تجارت قبول کر لی، یعنی اب دو طرفہ ہو گئی۔ جس نے نہیں قبول کی اس کے لیے نہیں کہا کہ تم خوشیاں مناؤ، جو قبول کر لے کہا کہ تم خوشیاں مناؤ، وذالک ھو الفوز العظیم۔ اور اصل بات تمہیں بتائیں، اصل میں یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کو نہیں جاتا، یہ کامیابی۔ وذالک ھو ال، یہ جو ھو ال آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی کامیابی کا راستہ، وہ دوسرا راستہ بھی ہے، تیسرا راستہ نہیں، یہی واحد، یہی راستہ کامیابی کا۔ یہ جو ضمیر فاصل اس میں آئی ہے، وذالک ھو الفوز العظیم، کامیابی کا راستہ تو صرف یہی ہے، یہ ایک آیت میں یہ ساری باتیں، سورہ توبہ 9 نمبر سورت 11واں پارہ اور 111 نمبر آیت۔ اللہ نے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا، اور اس میں وہ تقویٰ کے سارے چیزیں جو ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھی، اللہ پہ یقین لاؤ، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی بات مانو، قرآن مجید میں جو لکھا ہے، جو تورات میں لکھا ہے، جو انجیل میں لکھا ہے اس کو مانو، آخرت پر یقین رکھو، وہ سارا کچھ اس وعدے میں آ گیا۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، باقیوں کو تو چھوڑیں نا، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اندر سے کیا جواب آتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں، بہت مشکل وعدہ ہے یہ، تم نے بڑی مشکل سے ڈاکٹری کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، ابھی کمانے کھانے کے دن ہیں، کیریئر ہے، کیریئر کو مت داؤ پہ لگاؤ، اس کو رہنے دو، جب بوڑھا ہو جاؤں گا، داڑھی سفید ہو جاؤ گی، بچوں کی شادیاں کر دوں گا، مکان بنا دوں گا، جب میرے اندر کچھ نہیں بچے گا، اللہ کو کہوں گا اللہ میں آ گیا، حاضر ہوں اے اللہ۔ جوانی میں نہیں کر دینا چاہیے وعدہ، جوانی ضائع ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، جوانی داؤ پہ لگ جائے گی، بڑھاپے میں کر لینا۔ اندر سے یہ آواز آتی، کسی کے اندر سے یہ آواز آئی ہو کہ اچھا یہ ہے وہ بات، اتنی آسان، بس ایک آیت میں ساری کامیابی، اب تو میرے لیے بڑا آسان ہو گیا، اب تو میں یہ راستہ چھوڑتا ہی نہیں، اب تو میں کر کے چھوڑوں گا۔ اگر اندر سے یہ آواز آئی ہے، بڑی بات ہے، پھر بڑی خوشخبری کی بات۔ فاستبشروا، پھر وہ اٹھے خوشیاں منائے، جشن کا اہتمام کرے، جشن کے جو بھی طریقہ کار ہیں وہ، فاستبشروا، بشارت ہے اس کے لیے، اٹھو، پھر تمہارے لیے تو خوشی کا مقام ہے اگر تم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا۔ اللہ تو تیار ہے، تم ہی نہیں تیار نا۔ اللہ نے تو تورات میں بھی یہ رکھا، انجیل میں بھی رکھا، قرآن میں بھی اللہ نے رکھا، لیکن تم ہی نہیں تیار نا۔ اللہ تو تیار ہے، اگر تم تیار ہو، فاستبشروا ببیعکم، یہ جو تم نے تجارت کر لی نا، اس پہ پھر تم خوشیاں مناؤ۔ وذالک ھو الفوز العظیم، تم چاہتے ہو نا دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، یہی اصل کامیابی، یہی ہے اصل کامیابی۔
یہ ہے کامیابی، یہ ہے راستہ، یہ ہے بس۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو نہیں پوچھا، میں خود ہی پیدا کر دوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ شہر مظفر آباد میں رہتے ہیں، بڑا پرامن شہر ہے، یہ جنگ کدھر سے آ گئی؟ تو جنگ کہاں کریں گے ہم؟ ہمارے لیے کوئی جنگ کا موقع ہے؟ جائیں کہیں شام چلے جائیں، عراق چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، وہاں جنگ کریں یا کیا کریں؟ ویلڈ کوشچن بنتا ہے یہ کہ نہیں؟ یہ جو جنگ ہے نا، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، آپ کو جنگ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگ آپ کے گھر میں آنے والی ہے، ہمسائے میں آ چکی۔ شام میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، عراق میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، غزہ میں جو کچھ ہو رہا آپ دیکھ رہے، افغانستان میں جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے، انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا آپ دیکھ رہے، یہ آپور میں بچ جائیں گے؟ یہ کشمیر کا متنازع علاقہ بچ جائے گا؟ جنگ ہمارے گھر پہ دستک نہیں دے گی، دے گی، آئے گی۔ کسی دن آپ کے گھر پہ دستک ہوگی تو سامنے جنگ کھڑی ہوگی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر کو آئے گی، جنگ آپ کے گھر میں داخل ہوگی بھائی۔ اچھا، میں کوئی بہت ہی اچنبے والی بات کر رہا ہوں، جو لوگ سیاسی حالات جانتے ہیں دنیا کے، مستقبل میں جنگ ہمارے گھر میں آنے والی، اور ایک وار آف آئیڈیاز اور 5th جنریشن وار آلریڈی آ چکی ہے، ہم اس کو لڑ رہے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے، جو اور بہت سی چیزوں کے ذریعے آ چکی ہے، اور ہم اس کے وکٹم ہیں، وہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، وہ جو کچھ میڈیا جو کچھ چاہتا ہے ہم وہی خریدتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا حملہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر، اور ہم اس کے وکٹم ہیں، ہم اس کی قید میں ہیں۔ وہ جو خریدواتا ہے ہم خریدتے ہیں، وہ جو لائف سٹائل پیش کرتا ہے ہم وہ لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہے، آپ آزاد تو نہیں ابھی بھی۔ دوسری جو فزیکل جنگ ہے وہ بھی آپ کے گھر میں آنے والی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کا انتظار کریں، آئے گی، آپ کے گھر میں آئے گی۔ تو کیا کریں پھر؟ اس کا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے انتظار کریں؟ نہیں، قرآن مجید نے اسی آیت کے ساتھ اگلی آیت 112 جوڑی ہے، اور اس میں آپ کو جب تک جنگ آپ کے دروازے پہ دستک نہ دے، آپ کو 9 کام کرنے کے لیے کہا اس نے، اور وہ ہے میدان جنگ کی تیاری، وہ ہے تقویٰ کا ایک راستہ۔ سوال یہ ہوتا ہے نا، میں کیسے اس کو اختیار کروں؟ یہاں لکھا ہے، وہ آیت کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، التائبون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 9 باتیں بتائی گئی، توبہ کرنے والے، بندگی اختیار کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین۔ جو لوگ یہ 9 کام کریں وہ مومن بھی ہیں، ان کے لیے بشارت بھی، ان کے لیے مومن ہونے کی بشارت ہے۔ جو یہ 9 سٹیپس اختیار کریں وہ مومن ہیں، بشارت ہے ان کے لیے۔ کس کی؟ ذالک هو الفوز العظیم، وہ جو بڑی کامیابی ہے اس کی بشارت ہے ان کے لیے۔ یہ 9 کام اب کھل کے آگے تقویٰ کے حوالے سے۔ اس میں سے آج کی نشست میں ہم 9 کام تو نہیں پڑھ سکیں گے، ایک کو لے لیتے ہیں، التائبون۔ شروع کہاں سے کرنا؟ ٹھیک ہے جی،
مجھے پتہ چل گیا یہ جنگ کے لیے مجھے کہیں نہیں جانا، جنگ میرے دروازے پہ آئے گی، میرے گھر میں دستک دے گی، تو آپ نے پھر اس کی تیاری کرنی۔ تو تیاری کا پورا نصاب اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی۔ قرآن مجید نے کہا یہ نصاب ہے بھائی، اس پہ اپنی زندگی گزارو، جب جنگ آئے گی پھر تم لازمی لڑو گے، اگر تم نے اس پر نہیں زندگی گزاری تم بھاگ جاؤ گے، تم بھگوڑے ہو، تم فرار کا رستہ اختیار کرو گے، تم کبھی نہیں لڑ سکو گے۔ امن کے دور میں یہ نصاب ہم تمہیں دیتے، جنگ میں تم تب لڑو گے۔ حضرت خالد ابن ولید جو تھے نا، امن میں لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنا اور اپنے گھوڑے کا اتنا پسینہ نکالتے تھے، اتنا پسینہ نکالتے تھے کہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے بس کرو، بہت تھکا دیا تم نے اپنے گھوڑے کو، اور خود بھی تم بہت تھک گئے ہو، بہت کام کیے۔ تو خالد ابن ولید کہتے تھے کہ جو شخص امن میں پسینہ نکلتا ہے وہ جنگ میں اپنا خون بچاتا ہے۔ امن میں جو پسینہ نکالے گا جنگ میں اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ اسے کوئی آ کے گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا، نہیں، اسے کاٹنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ 100 بندوں کو کاٹ کے ہی، آپ کو پتہ ہے خالد ابن ولید کا وہ جنگ قادسیہ میں لاکھوں ایک طرف تھے، ہزاروں ایک طرف تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 20 بندے دے دو، میں یہ ساری فوج کو ایک دن مصروف رکھوں گا۔ پھر ان کو محلہ 20 تو نہیں 40 بندے دیے گئے، تو کئی لاکھ لوگ ان پہ حملہ آور ہو گئے، سارا دن وہ لڑتے رہے درمیان میں ان کے گھیرے میں، اور رات ہو گئی اور دشمنوں کو واپس جانا پڑا اور یہ لوگ واپس آ گئے۔ ایک دن تک دشمن کو انگیج رکھا، مسلمانوں کی فوج کو ریسٹ دیا، اور پھر مسلمانوں نے ان کو مار بھگایا۔ کیا کرتے تھے؟ امن میں تیاری بہت کرتے تھے، بہت دوڑاتے تھے گھوڑے کو، خود بھی بہت تیاری کرتے تھے، پسینے پسینے ہو جاتے۔ یہ امن کے سٹیپس ہیں سارے، جنگ کے نہیں، امن کے۔ اگر کسی نے خالد ابن ولید کا اسوہ اختیار کرنا ہے، سیف من سیوف اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد۔ اگر کسی نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے تو بھائی امن کا نصاب قرآن مجید یہ ہمیں دے رہا ہے، اس امن کے نصاب پہ چلیں گے تو جنگ آئے گی، اور آئے گی، لازمی آئے گی، وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے گی۔ جب دستک دے گی آپ تیار کھڑے ہوں گے اپنے آپ، اب آ گیا وقت اپنی قربانی دینے کا۔ پھر کوئی آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ نہیں سکے گا، پھر آپ لوہے کا چنا بن جائیں گے، آپ کو کوئی چبا نہیں سکے گا، جو چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ امن میں فارغ بیٹھے رہے، یہ موبائل ڈیوائسز جو ہیں انہوں نے آپ کا سارا ٹائم لے لیا، یا انٹرنیٹ نے لے لیا، یا اور کسی سکرین نے لے لیا۔ وہ جو 3S پالیسی ایک دفعہ اڈاپٹ کی تھی، سیکس، سپورٹس اینڈ سکرین، وہ 3S پالیسی پہ ہم دشمن کی اس 3S پالیسی کے شکار ہیں۔ اگر ہم ان 3 چیزوں میں ہی پڑے رہے تو بس ٹھیک ہے، پھر دشمن آئے گا، جنگ گھر میں آئے گی، آپ پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ وقت نہیں ہے، آج اس پہلی چیز کو بھی ہم شروع نہیں کر سکتے، نیکسٹ ٹائم وہ نصاب شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔